نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات میں اس پر فرمایا ہے کہ ہر بیماری، مصیبت، پریشانی، آفات، ناگہانی بیماریاں، ناگہانی مصیبتیں دنیاوی طور پر بنتہا پریشانی ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی، مال کی طرف سے پریشانی، کاروبار کی طرف سے پریشانی، اولاد کی طرف سے پریشانی، رشتہ داروں عزیزوں کب سے پریشانی، ناگہانی عجیب عجیب بیماریوں سے پریشانی، آفات سے پریشانی. اور آج تو خیر وقت ہی ایسا ہے کہ اس وقت سب انسان عذاب کے اندر گرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اس کا ایک علاج اللہ کے نبی نے فرمایا اور وہ تھا استغفار. کثرت سے اللہ کی حضور کے اندر استغفار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول مبارک تھا جو ہمیں کر کے دکھایا کہ ایک ہی نشست کے اندر آپ 70 بار استغفار فرماتے تھے. اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ 100 بار استغفار فرماتے تھے آپ. حقیقی توبہ کیا چیز ہے؟ حقیقی توبہ جو ہے جب انسان وہ حقیقی توبہ کر لیتا ہے اس کے بعد جب یہ کلمات پڑھتا ہے تو سبحان اللہ اس کے اثرات پھر مرتب ہوتے ہیں، پھر وہ وظیفہ بن جاتا ہے. یعنی جس توبہ کرتا ہے آدمی اللہ تعالیٰ سے. اور توبہ کیا ہے؟ آج کل ہم جس طرح حالات سے گزر رہے ہیں تو لوگ پڑھتے ہوں گے، استغفار کی تسمیح کرتے ہوں گے، تو بھائی سنیں اس سے کام نہیں بنے گا. بلکہ توبہ استغفار کا مقام ایسا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے گناہوں سے نادم ہو کر 3 چیزیں چاہیے اس کے لیے. 3 چیزیں ایسی چاہیے جس کے ساتھ اس کی توبہ ہوتی ہے. پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور میں پیش ہو جائے اور بے انتہا شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. چھپانے کی تو بات ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. میں یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں فلاں بھی کرتا ہوں. وہ دنیا سے بالکل چھپی چیزیں ہیں جو آپ کرتے ہیں جو گناہ ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے. تو اس کے سامنے اظہار اتنی شرمندگی ہو کہ اللہ میں نے بہت بڑا کام کیا. پہلی ندامت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر اس گناہ کو کرتے ہیں اللہ سے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میں اس گناہ کو ابھی چھوڑتا ہوں. دوسری کنڈیشن ہے کہ اس گناہ کو ابھی چھوڑتا ہوں، پینڈنگ نہیں. یہ کوشش کروں گا، یہ میں فلاں کروں گا. ایک شخص میرے پاس آیا دعا کے لیے، وہ طریقہ میں بتاؤں گا کہ دعا 2 قسم کی ہوتی ہیں. تو تقریباً مجھے اس کے ساتھ کافی مجموعہ تھا، آدھا گھنٹہ لگ گیا. جی میں نے توبہ کرنے میں آ جاؤ. میں کہا ٹھیک ہے، تم یہ کرو گے، داڑھی رکھو گے؟ جی کوشش کروں. میں تمہیں کہنا پڑے گا اللہ سے یہ میں نے رکھنی ہے، وہ گناہ کو چھوڑنا ہے تب تمہاری توبہ ہوگی. پھر پیچھے ہٹ گیا. میں سوچ پوچھتا جی ٹھیک ہے جی میں توبہ کرنا ہے. میں آ جاؤ. پھر آ گیا. ٹھیک ہے چلو بولو. انشاءاللہ میں کوئی داڑھی رکھوں گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. یعنی آدھا گھنٹہ تک اس نے، آپ تصور کریں، یہ میرے ساتھ ہوتا رہا. پورا مجموعہ تھا مسجد کے اندر. پھر پیچھے ہٹ گیا. پھر سوچتا رہا جی ٹھیک ہے میں توبہ کرنا جی آ جا بھی. پھر آیا. پھر وہی. آخر آدھے گھنٹے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا کام بھی آسان کیا، اس کا کام بھی آسان کیا، اور اس نے کہا جی میں آج سے داڑھی رکھتا ہوں. سبحان اللہ. تو ندامت تھی اس کی گناہ کی، اور پھر اس کا وعدہ تھا کہ میں گناہ چھوڑتا ہوں.
تو بتا رہا ہوں جو قرآن بتا رہا ہوں، جس سے کہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ہر معاملہ یعنی بڑی سے بڑی بلائیں نکل جاتی ہیں. توبہ سے بڑا کوئی وظیفہ کوئی نہیں ہے. یہ ہے توبہ. یہ جو آج حالات ہیں کچھ بھی نہ ہو، سوال اتنا بڑا حصار ہو جائے گا آپ کے گرد، سرنڈوں میں حصار سمجھتے ہیں، یعنی گھیرا پڑ جائے گا اللہ کی رحمت کا جس گھر میں توبہ ہوگی. ایسی توبہ جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں، جس گھر کے اندر یہ توبہ ہوگی، یقین کریں قرآن گارنٹی دیتا ہے کرونا کیا، کرونا کا باپ بھی نہیں پہنچ سکے گا وہاں پر. تو پہلے ندامت ہونی چاہیے، پھر دوسری بات کیا، اس گناہ کو فوراً ترک کر دینا چاہیے کہ یہ ختم جی ہے، آج سے پھینکتے ہیں یہ چیزیں، ہم یہ گانا بجانا ختم آج سے. کیونکہ ان چیزوں کے کرنے سے ہو کیا رہا ہے، اللہ اکبر سوچیں کتنا بڑا کہ پکڑ کے ایسی جگہ پھینک دیتا ہے آدمی کو، جب وہ مرض ہو جاتا ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہاں گیا وہ. عجیب موتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو چانس دے رہا ہے. تو ندامت شرمندگی، دوسری چیز اسی وقت اس گناہ کو ترک کرنا. ڈرامہ نہیں چلتا، میں بتایا نا آدھا گھنٹہ میرے ساتھ ایک آدمی ساتھی کام ہو. تیسرا کام سبحان اللہ، تیسرا کام ہم نے یہ کہنا ہے کہ آندہ کروں گا بھی نہیں. بولے سبحان اللہ. تین چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں، یعنی ندامت ہے بے انتہا شرمندہ اللہ تعالیٰ. نمبر 2 یہ ابھی ختم، اٹھا کے باہر پھینکے ان چیزوں، جن چیزوں سے آپ گناہ کرتے ہیں، جو شیو کراتی ہیں آپ کو، داڑھی کٹاتی ہیں، اسی وقت بیک کریں، اسی وقت باہر پھینک دیں. جس طرح عورتیں جو گناہ کرتی ہیں، بے پردگی کرتی ہیں، اسی وقت توبہ. اس کا نام توبہ ہے. اللہ کے ساتھ چکر بازی مت کرو. نمبر 3 آئندہ نہیں کروں گا. یہاں آپ خدشات ہے، یار ہو جائے گا مجھ سے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، میں تو اگر پھر مجھ سے پھر یہ گناہ ہو جائے گا، میں تو پکا عادی ہوں. تو سنیں اللہ نے کتنا رحم فرمایا ہے. اس کے لیے پھر یہ وظیفہ پتا ہے کہ دن کے اندر تو 100 دفعہ استغفار کر لیا کر، جو تجھ سے گناہ ہوگا میں تجھے معاف کرتا چلا جاؤں.